کر کے اسے شفا دے دے. اس کی یاد میں جو تمام عورتوں کی سردار ہے، اور ان کی یاد میں کہ جو روز حشر سب سے بڑی شخصیت تصور کی جائے، ان کی یاد میں کہ جن کے لیے عرفا نے کہا ہے کہ جہاں آل محمد پہ درود پڑھتے ہو وہیں بی بی زہرا پہ بھی درود پڑھا کرو. ان کی یاد میں کہ جن کے لیے آغائے بہجت کہا کرتے ہیں کہ جب تک کبھی اللہ سے تمہیں توسل کرنا ہو تو اس مادر سادات سے جا کے توسل کیا کرو. ہمارے پاس اتنا موقع نہیں ہے کہ ہم بہت ساری گفتگو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے کریں. جو گزشتہ دنوں میں گزر چکا آج ہماری زندگی میں بی بی زہرا کے وہ کراماتی شخصیت کتنا کام کرتی ہیں، یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بی بی زہرا کو اپنا وسیلہ قرار دیتے ہیں. شہید ابراہیم ہادی، جن کے بارے میں آپ حضرات نے ہمیشہ سنا ہوگا، اکثر خطبہ حضرات، اور میں کہتا ہوں کہ شہداء کو پڑھا کرو، کہ شہداء جیتی جاگتی ہمارے لیے ایسی مثال ہے کہ آپ ایونجرز کے ہیروز کو بھول جائیں گے اور اہل بیت کے غلاموں کو اپنا ہیرو مان لیں گے. ایسی زندگی انہوں نے بسر کی ہے. شہید ابراہیم ہادی کو شہید گمنام کہا جاتا ہے. ایران کے بہت سارے قبرستان میں ان کی قبر بنی ہوئی ہے، لیکن اصل ان کی قبر کہیں نہیں ہے. شہید ابراہیم ہادی کی تمنا تھی کہ میں شہید گمنام ہو جاؤں. جب پتہ ہے کیوں ہو جاؤں، کیوں چاہتے تھے وہ؟ بی بی زہرا کی وجہ سے. کیوں؟ ایک شہید کے جب آثار ملے تو وہ اس آثار نہیں بلکہ شہید کا جسم ملا، اور ان کے بارے میں تعریف تھی کہ وہ کسی کا بھی جسم پہاڑیوں سے اپنے اوپر اٹھا کر کے لے آتے تھے. بہت بڑا کمال ہوتا تھا. وہ لوگوں کو انفارم کرتے تھے، کچھ لوگ آتے تھے، پھر جاتے نہیں اکیلے لے آتے تھے. جو وہ لے کر کے آیا، اور تہران میں جب ان کی تدفین ہوئی نا تو ان کے والد صاحب سیدھے ساری بھیڑ کو چیرتے ہوئے اس شہید کے والد صاحب سیدھے ان کے پاس آئے. تم شہید ابراہیم ہادی ہو؟ کہا ہاں. لیکن آپ نے پہچانا کیسے؟ کہا خواب میں رات میں نے تمہیں دیکھا اس لیے میں نے پہچان لیا. کہا میرا بیٹا رات آیا تھا میرے پاس، کہہ رہا تھا میں ابراہیم سے ناراض ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا جب تک میں گمنام تھا اس پہاڑی پر روز مادر سادات مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتی تھی، اور جب سے انہوں نے میری شناخت کر دی اس کے بعد سے بی بی زہرا میری ملاقات کو نہیں آتی. یہی وجہ تھی کہ شہید ابراہیم ہادی ہمیشہ چاہتے تھے کہ انہیں گمنام شہادت ملے. بی بی زہرا کا تصور یہ بہت مضبوط تصور ہے. ظاہر ہے کہ ایک پورا سلسلہ ہے، اور کبھی ہم لوگ آپس میں بھی اگر بیٹھے ڈسکشن کریں تو آج کے زمانے میں بھی، ابھی گزشتہ مجلسوں میں نے پڑھا، آج کے زمانے کو بی بی زہرا کے زمانے سے اگر آپ ریلیٹ کریں گے نا، خدا کی قسم آپ کو ایک راستہ دکھے گا، ایک مشعل راہ کا کام ہوگا وہ تذکرہ، کہ جہاں آج کے زمانے میں آپ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ بی بی زہرا کی سیرت پر عمل کر کے آج کی زندگی کو کس طرح سے ہم کامیاب بنا سکتے ہیں اور حق کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں. اسی بی بی زہرا کی یاد میں آج ان نوجوانوں نے، ان اسٹوڈنٹس نے یہ جو آرگنائز کیا ہے مجلس عزا کا، یقیناً یہ لائق سلام اور لائق احترام ہے. میں دعا گو ہوں جن لوگوں نے جس طرح سے اس مجلس عزا کو برپا کرنے میں، اور ابھی جو اسٹوڈنٹس، جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں یعنی لڑکیوں نے، گرلس نے جو انتظام کیا تو ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ بی بی زہرا کے نام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، ان کے نام سے اس پروگرام کو برپا کرنے کے لیے جو ان لوگوں نے جو عمل انجام دیا، اس میں جس طرح سے کیسے بھی جن لوگوں نے تھوڑا بہت ہی پارٹیسپیٹ کیا ہے نا، پروردگار عالم بی بی زہرا کے صدقے ان کی توفیقات میں اضافہ عنایت فرمائے، ان کی دنیا بھی بہتر بنائے اور ان کی آخرت بھی بنائے، اور آخرت میں بی بی زہرا کی شفا کا حقدار بنائے. بآواز بلند نعرہ صلوات. چلتے ہیں بارگاہ اہدیت میں، اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ جو لائق تعریف ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس نے ہمیں گویائی عطا کی ہے کہ جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے بول پا رہا ہوں. وہی پورے عالم کا پالنہار ہے، وہی ہماری پرورش کرنے والا ہے. اس نے جو بات کہہ دی تو کہہ دی، ازل تک اس کی بات اٹل ہے. اس نے قرآن جیسی کتاب ہمارے سامنے رکھی، اسے آج بھی آپ پڑھیں گے،
آنے والے دنوں میں پڑھیں گے، اور جو لوگ پڑھ چکے ان سب زمانے والوں کے لیے ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہر زمانے کی ہدایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، بلکہ اپنے الفاظ کو اس طرح سے میں پیش کروں کہ اس نورانی مجلس کو منور کرنے کے لیے قاری اختر صاحب سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کی نورانی آیتوں کی تلاوت کر کے اس پوری مجلس عزا کو منور کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفائزون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.